اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم بہت سارے وظائف پڑھتے ہیں، یوٹیوب پر جو وظائف ملتے ہیں کیا ان کو پڑھنا چاہیے؟ وظائف کا درست طریقہ کیا ہے؟ وظائف کس وقت ہمیں پڑھنے چاہیے؟ اور وظائف کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یاد رکھیں، وظائف جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے دوران 2-3 چیزوں میں ہماری غلطی ہوتی ہے جس وجہ سے وظائف بے اثر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، وظائف جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے اندر اگر ہماری غلطی ہوگی تو وظائف کا اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر وظائف کے اندر اثر ہے، وظائف پڑھنے کے اندر اثر بھی ہے، ان کے اندر طاقت بھی ہے۔ ایک صاحب علم نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ ایک جو گولی ہوتی ہے جس کو ہم کارتوس بولتے ہیں، جب بندوق کے اندر ہم اس کو ڈالتے ہیں تو وہ جس جگہ پر ہم نے شکار کرنا ہے، نشانہ جس جگہ پر لگانا ہے، وہ جب کارتوس کو ہم بندوق کے اندر ڈالیں گے تو وہ جب ہم اس کے ساتھ نشانہ لگائیں گے، کسی جگہ پر شکار ہم کریں گے تو وہ صحیح اپنی جگہ پر جا کر لگے گی، وہ نشانہ لگے گا۔ تو جب وہ صحیح جگہ پر جا کر لگے گی تو اس میں گولی کا کمال کوئی نہیں ہوگا، کمال ہے بندوق کا جس سے گولی نکلی ہے۔ تو جیسے کارتوس کے اندر اثر ہے، کارتوس کو اگر بندوق کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ اپنی جگہ پر صحیح نشانہ جا کے لگائے گی، اگر اس کو ہم کسی اور چیز میں ڈال کے پھینکیں گے تو وہ گولی جو ہے وہ کارتوس بے اثر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وظائف کے اندر بھی کارتوس کی طرح، گولی کی طرح طاقت ضرور ہے، مگر اس کے پیچھے جو ہماری مشین ہے، جو اس کے پیچھے ہماری چیز بنیادی طور پر کمزور ہے، وہ ہے ہماری زبان۔ ہماری جب زبان ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارے وظائف کا بھی اثر کوئی نہیں ہوگا۔ ہماری زبان سے جب جھوٹ نکلے گا، ہماری زبان سے جب کسی کو تکلیف ہوگی، ہماری زبان سے جب گالیاں نکلیں گی، ہماری زبان سے جب ایسے کلمات نکلیں گے جن کلمات کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی، کسی کی دل آزاری ہوگی، تو پھر ہمارے وظائف بھی وہاں بے اثر ہو جائیں گے، وظائف کا کوئی وہاں اثر نہیں ہوگا۔ تو زبان کا درست ہونا، یہ بنیادی وظائف کا اثر نہ ہونے کے اندر یہ وجہ آتی ہے کہ ہماری زبان ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے آ کے بتایا کہ عورت ہے، وہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتی ہے، حج کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقات، بہت اچھے اعمال کرتی ہے، مگر اس کی زبان بہت ہی اس کی گندی زبان ہے۔ اس کی زبان سے لوگ پریشان ہیں، گھر والے، رشتہ دار، عزیز و قارب پریشان ہیں، محلے والے پریشان ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قال، فرمایا ہی فی النار، جیسے ہی عورت دنیا سے جائے گی سیدھا جہنم میں داخل ہوگی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، ایک عورت ہے، اس کی نمازیں زیادہ نہیں ہیں، روزے زیادہ نہیں ہیں، حج زیادہ نہیں، صدقات زیادہ نہیں، عبادات زیادہ نہیں، مگر اس کی زبان اچھی ہے، اس کی زبان سے گھر والے بڑے خوش ہیں، کوئی تکلیف نہیں دیتی، محلے والے اس کی تکلیف میں نہیں ہے، رشتہ دار تکلیف میں نہیں ہے، اس کی زبان سے جب بھی بات نکلتی ہے بہت اچھی بات نکلتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، یہ عورت جیسے دنیا سے رخصت ہوگی سیدھی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو ہماری زبان جب اچھی ہوگی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو ایک دن پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اپنی زبان کا محاسبہ کر رہا ہوں، کہیں میری زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ کے دربار میں پکڑ ہو جائے۔ میں اور آپ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کو کہا جاتا ہے ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے اور جنت حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں، میں نے سب کے احسانات کے بدلے اتار دیے ہیں، مگر میرا ایک دوست ایسا ہے، ایک یار ایسا ہے جس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات اس نے میرے اوپر کیے ہیں، ان احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن میرا اللہ ہی دے گا۔ تو وہ عظیم شخصیت اپنی زبان کو پکڑ کر محاسبہ کر رہی ہے، کھینچ رہی کہ کہیں زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ کیا جانتے ہیں لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے خود ہی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی زبان اچھی ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو میرا امتی اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کل قیامت کے دن میرا اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیں۔ ایک وظیفہ عام طور پر ملتا ہے ناد علی کے نام سے، وہ جیسے ہی ہم یوٹیوب کھولتے ہیں یوٹیوب پر مختلف اس طرح کے وظائف آتے ہیں جو شرکیہ وظائف ہوتے ہیں، شرک پر وہ مبنی ہوتے ہیں، تو ایسے وظائف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ناد علی کا ایک وظیفہ ہے، اکثر لوگ وہ پوچھتے ہیں جی ناد علی کا میں نے وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے، ناد علی کے اندر کیا ہے؟ اس میں بندہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتا ہے، حالانکہ مدد تو ہمیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ پھر ہی ہمارے وظائف کے اندر اثر ہوگا۔ ہمیں وظیفہ وہ پڑھنا چاہیے جو وظیفہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے اندر پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر شفا سے نواز دیا تھا۔ ہمیں وظیفہ وہ پڑھنا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر پڑھا تھا۔ ہمیں وظیفہ وہ پڑھنا چاہیے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر کنویں کے اندر پڑھا۔ جب ہم ایسے وظائف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ ہمارے وظائف کے اندر اثر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق وظائف پڑھنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔